عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم صدق اللہ العظیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین یرجو من جمیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حاضرین محفل، آج کی یہ مقدس پاکیزہ عرس مبارک کی محفل حضرت بابا پیر میاں برکت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر خادم خلیفہ اور غلام تھے، جس کا اہتمام ان کے صاحبزادے جناب محترم پیر میاں وارث علی قادری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم آج کا یہ اہتمام اور ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہیں دنیا میں بھیجا انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، سیدھے رستے پر گامزن کرنے کے لیے۔ سرکار مدینہ راحت و قلب و سینہ، نبی آخر الزمان، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے جلووں کا مظہر تمام نبیوں کے مشن کا وارث اور امین جو ہے اولیاء کرام کو اللہ کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر، جن کی صحبت پا کر، جن کے جمال کی تلاوت کر کے، جن کے رخ زیبا کی رانائی کو دیکھ کر خدا بھی یاد آ جاتا ہے، مصطفیٰ بھی یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، جن کے قدموں میں آنے سے، جن کی بارگاہ میں آ کے سر جھکانے سے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، مدینے والے کی معرفت بھی ملتی ہے، اور یہ وہ عظیم شیوا ہے۔ اور حضرت میاں پیر برکت علی رحمت اللہ علیہ اس لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمت اللہ علیہ، آپ ان پر بڑے مہربان تھے، مہربانیوں کی انتہا فرمائی، فیض کی وہ خیرات عطا فرمائی کہ حضور غوث پاک کے فیض کے ساتھ ایسی جھولی کو بھرا، ایسی جھولی کو بھرا۔ اور یہ حقیقت ہے جس پر مرشد کامل مہربان ہو جائے، نہ دنیا میں کمی رہتی ہے نہ آخرت میں کمی رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی، سبحان اللہ۔ اور یہ اہل محبت کا شیوا ہے، اہل عشق کا شیوا ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں جو کچھ بھی ملے گا مرشد کی بارگاہ سے ملے گا۔ اگر خدا کا قرب ملے گا، خدا کی نعمت، رحمت اور برکت ملے گی، مدینے والے کے وجود مسعود کا فیض کثیر ملے گا، تو اپنے مرشد کی بارگاہ سے ملے گا۔ اس لیے کہ مرشد کامل ایک وسیلہ ہے، ایک رہبر عظیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو اپنے مرشد کامل کے قدموں سے لگ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ جو اس وسیلے سے خالی رہا، اس نعمت سے خالی رہا، اس
رہبری سے خالی رہا، نہ وہ دین میں کچھ کام پا سکا، نہ وہ آخرت میں منصب پا سکا، نہ ہی وہ دنیا میں کامیاب ہو سکا۔ اور یہ نظام قدرت اور قانون فطرت ہے۔ محب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، طالب چاہتا ہے میرا مطلوب راضی ہو جائے، عابد چاہتا ہے میرا معبود راضی ہو جائے، ساجد چاہتا ہے میرا مسجود راضی ہو جائے، عاشق چاہتا ہے میرا معشوق راضی ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے رب العالمین کیا چاہتا ہے۔ وحدہ لا شریک، رب رحیم و کریم، وحدہ لا شریک رب تعالیٰ کی تمنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت خالق ارض و سما، خالق کل، خدائے بحر و بر، وہ یہ چاہتا ہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو بس محمد عربی راضی ہو جائے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ساری دنیا کعبے کو دیکھ رہی ہے، کعبہ محمد عربی کو دیکھ رہا ہے۔ صرف کعبہ ہی نہیں، کعبے والا رب العالمین بھی جمال محمد عربی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہر کوئی اپنا من پر چاہے اتے اپنا یار رجاوے، کسے دا سجدہ کیچ نگرول کوئی ہیل دا چاک صداوے، کسے دا کعبہ در شیرین دا کوئی لیلا دے گنگاوے، آزم ساڑا سجدہ ہوتے جسے کعبہ سیس نواوے۔ یہ ہے اہل ایمان کی عقیدت، جسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، پوری کائنات کی امیدوں کا مرکز و محور، پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بارگاہ محمد عربی ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ مقدس ہے کہ رسول جن کے محتاج فیضان ہیں، نبی جن کے تابع فرمان ہیں، فرشتے جن کے در کے دربان ہیں، ساری نعمتیں جن کا دسترخوان ہے، آپ ساری مخلوق کے میزبان ہیں، تمام جہاں آپ کے مہمان ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں، منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، اس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج بھی مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سب جہاں سوالی ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، درود و سلام پڑھنا، اپنے نبی سے محبت کا نور قلب و نظر میں پیدا کرنا، یہ ہم غلاموں کی خوش نصیبی ہے ہی صحیح، لیکن اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میرے آقا مدینے والے نے ہمارے دلوں کو چنا ہوا ہے عشق مصطفیٰ کے نور کے لیے، لبوں کو منتخب کیا ہے درود و سلام کے نغمات لاہوتی کے لیے۔ ادھر محمد عربی کا کرم ہوتا ہے، لبوں پر درود کا نغمہ جاری ہو جاتا ہے، دلوں میں عشق مصطفیٰ کا نور اس کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ ورنہ کہاں میرے نبی کی ذات پاک، کہاں پر ہم گناہگار۔ یہ تو ان کی کرم نوازی ہے، یہ تو بندہ پروری ہے، اور اپنی اس غلامی پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ امت مصطفیٰ خیر الامم ہے، سارے نبیوں کی امتوں میں سے بہترین امت محمد عربی کی امت ہے۔ ہم گناہگار اپنی خوش نصیبی پر کیوں نہ قربان جائیں؟ ہمیں نبی ملا، نبیوں کا امام، رسول ملا، رسولوں کا سردار، کتاب مبین ملی، کتابوں کی سردار، صدیق ملا، صدیقوں کا سردار، عمر ملا، عدل و انصاف کا سرچشمہ، عثمان ملا، ذی النورین، علی ملا، شیر خدا، حسن ملا، سیادت ماب، حسین ملا، سید الشہداء، غوث اعظم ملا، ولیوں کا سلطان۔ گویا
ہم ہیں تو نکمے، ہم ہیں تو گناہگار، جس نبی کی چوکھٹ کے منگتے ہیں اس نے ہمیں بھی صاحب عزت بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور امام اہل سنت نے ہمارے عقیدے کی منظر کشی فرمائی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور ہم تو انسان ہیں، مسلمان ہیں، گناہگار ہیں۔ وہ مٹی کے ذرے جنہوں نے میرے نبی کے نالین مبارک کے بوسے لیے ہیں، ان کی توقیر و عظمت یہ ہے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ اور ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہمیں تو سہارا ہے ہی محمد عربی کی غلامی کا ہے، اور یہ غلامی کا سہارا ہمیں براہ راست نہیں مل سکتا، نہ ہی ملا ہے، یہ ملا ہے مرشد کریم کے وسیلہ سے، مرشد کامل کے قدموں کی برکت کی وجہ سے، مرشد کامل کی رحمت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ ایک طرف ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار، بد کردار، فسق و فجور سے میں مارے ہوئے، دوسری طرف والضحیٰ کا چہرہ ہوگا، واللیل کی زلفیں ہوں گی، علم نشرہ کا سینہ ہوگا، مازار کا سرما ہوگا، وجہ اللہ کا چہرہ ہوگا، ید اللہ کے ہاتھ ہوں گے، وما ینطقو کی زبان ہوگی، لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا۔ یہ جھنڈا اللہ میرے نبی کو عطا فرمائے گا، میرے نبی کا حسن و جمال پورے جوبن پر ہوگا، دریائے جود و سخا ٹھاٹھے مار رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، وشفا تشفا وصل توتا، اے میرے نبی یہ ساری خدائی تیری ہے، نام لے لے کر جسے مانگتے جاؤ گے میں عطا کرتا جاؤں گا۔ کل قیامت والی گھبرا جاتی ہے، نام علی سن کر دیوانے جب لگاتے ہیں نعرہ حیدری۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا دنیا میں محمد عربی کی غلامی کیا صلہ دیتی ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے، درود و سلام پڑھنے کا مقام کیا ہے۔ آج ہر کوئی یہ کہتا ہے میں دل رکھتا ہوں، میں صاحب دل ہوں، ہمارا دل کسی کام کا نہیں۔ اللہ نے دل تو دیا ہے، دل میں محمد عربی کی یاد نہیں ہے، اس نبی کی محبت نہیں ہے جس نبی کے صدقہ سے ہم مسلمان بنے ہیں، صاحب ایمان بنے ہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اب یہ کلام بھی رب جلیل کا ہے، وحدہ لا شریک رب تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ اپنی قسم بھی اٹھا رہا ہے، قسم ہے آپ کے رب کی۔ اس میں حکمت جو مفسرین نے، جو بزرگان دین نے، محدثین نے نقل کی ہے وہ یہ ہے، اللہ اپنا تعارف بھی کراتا ہے رب محمد کے حوالہ سے۔ اللہ یہ کہتا ہے میں دنیا میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، مانا جاؤں، اپنے نبی کے وسیلے سے مانا جاؤں۔ جو رب اپنا تعارف بھی اپنے نبی کی نبوت، اپنے نبی کا رب ہونے کے حوالے سے کرواتا ہے، کون ایسا بد نصیب ہے جو اس نبی کا دامن چھوڑ کر براہ راست توحید پرست بنا پھرے۔ اللہ کی ضربیں جتنی مرضی لگاتے جائیں، توحید کے جتنے مرضی نعرے لگاتے جائیں، اگر دل میں محمد عربی کی چاہت نہیں، جھولیوں میں وسیلہ مصطفیٰ نہیں، نہ توحید قبول ہوگی نہ اسلام قبول ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں بنیں گے جتنی دیر تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ صرف جھگڑوں میں حاکم تسلیم نہیں کرنا، عام بندے میں، اللہ کے ولی میں
فرق یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی صرف جھگڑوں میں ہی حاکم اپنے نبی کو نہیں مانتا، اپنی روح پر بھی حکومت مصطفیٰ کی مانتا ہے، دلوں پر بھی مانتا ہے، ذہنوں پر بھی مانتا ہے، احساس اور شعور پر بھی مانتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا جب مصداق بن جاتا ہے، اس کا اٹھنا بھی بے مثال، بیٹھنا بھی بے مثال، سونا جاگنا کھانا پینا بھی بے مثال، پھر اس کے دل کی ہر دھڑکن سے یہ آواز آتی ہے کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو۔ ہر بندہ اس مقصد کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو پیر میاں برکت علی قادری رحمت اللہ علیہ خوش نصیب تھے، مرشد کامل کی نگاہ کا، فیض کا، نسبت کا اثر ایسا ان کے دل پر ہوا، ان کی ذات پر ہوا کہ دل کے ہر آئینے سے جو بندہ مرنے سے پہلے مر جائے، موتو قبل ان تموتو کی تصویر بن جائے، اپنے مرشد کی ذات میں ہستی میں اپنی ذات اور ہستی کو مٹا دے، اپنی ذات کی نفی کر دے، یہ مرنے سے پہلے مرنا ہوتا ہے۔ جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جو فنافی شیخ بن جاتا ہے، وہ گوہر مقصود پا لیتا ہے۔ جو مرنے سے پہلے نہ مر سکا، جو اپنی میں کو نہ مٹا سکا، اپنی ہستی کو نہ مٹا سکا، وہ دنیا میں منزل نہیں پا سکا۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو نہ مٹا سکا، وہ آخرت کی منزل نہ پا سکا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو مٹا لے، اپنے مرشد کی ذات میں محو کر لے، اپنی ہستی کی نفی کر لے، اپنے مرشد کامل کے جلووں میں، اس کی ذات میں، ہستی میں ڈوب جائے، اللہ اسے بقا کی منزل عطا کرتا ہے۔ پھر بقا ایسی بقا بندہ قبر میں بھی چلا جائے، مرشد کی نسبت کا صدقہ قبر کا بھی احترام ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مرنے سے پہلے مرنا ہوتا ہے، اپنے ذات کی نفی ہوتی ہے، جسے صاحبان تصوف نے فنافی شیخ کا نام دیا ہے۔ فنافی رسول فنافی اللہ، یہ تو بات کی منزلیں ہیں۔ جو پہلے اپنی ذات کو اپنے مرشد کی ذات میں فنا نہ کر سکا، وہ فنافی رسول کیسے ہوگا، فنافی اللہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بات کے بڑے وراء الورا اور بہت عظیم المرتبہ منصب ہیں۔ سب سے پہلے جو اپنے مرشد کا نہ ہو سکا، نہ وہ خدا کا ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا ہو سکتا ہے۔ فنافی شیخ پہلا زینہ ہے، اور میاں پیر برکت علی رحمت اللہ علیہ اس لحاظ سے خوش نصیب تھے، وہ حقیقت میں دنیا میں اس طرح کے صوفی فقیر اور درویش تھے، فنافی شیخ تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے مرشد کی محبت کا فیض تقسیم کرنے والے، اپنے مرشد کی محبت کا عکس تقسیم کرنے والے۔ اور مرید کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر سانس میں اپنے مرشد کا ذکر کرتا ہے، اپنے مرشد کو پکارتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی جتنی بھی کرم نوازی ہے میرے مرشد کا صدقہ ہے، میرے مرشد کا وسیلہ ہے۔ یہ توحید اور نبوت سے جو رنگ چڑھتا ہے، یہ پیر کے ذریعے چڑھتا ہے، عشق کے ذریعے بڑھتا ہے، پھر آخری منزل یہ آتی ہے بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے، جسے عارف کھڑی شریف نے یوں بیان فرمایا، جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مدلالوں، علم کلام یاد نہ ریا گزرے کال مکالوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اور میں آپ تمام پیر بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت پیر میاں برکت علی قادری رحمت اللہ علیہ اور پیر میاں وارث علی قادری اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ ان کی نسبت حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمت اللہ علیہ آپ کے قدمین مبارک کے ساتھ ہے، جن کی نگاہ فیض آج بھی تقدیروں کو بدل رہی ہے، جن کی نگاہ فیض آج
بھی روح کو اللہ کے ذکر کے نور سے مزین کر رہی ہے، اور پوری روئے زمین پر کونے کونے میں مرشد کامل کے فیض کی بہاریں ہیں۔ اور اس فیض کی بہاروں کا کیا کہنا، پنجتن پاک کی نسبت، آل نبی اولاد علی، حسنین کریمین کا گھرانہ، پھر قادری نسبت حضور غوث پاک کا گھرانہ، اور یہ پنجتن پاک کا گھرانہ ایسا طیب و طاہر نورانی گھرانہ ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الاخرہ، حبیبو کا حبیبی حبیبی حبیب اللہ، عدوو کا عدوی عدوی عدو اللہ، والویل لمن ابغضک بعدی۔ اے علی تمہیں مبارک ہو، تم دنیا میں بھی سید ہو آخرت میں بھی سید ہو، جو تیرا دوست میرا دوست، میرا دوست خدا کا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن، والویل لمن ابغضک بعدی۔ اے علی دوزخ کا عذاب ہے اس کے لیے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے۔ اپنے گرے بانوں کو جان کر دیکھیں، اگر پنجتن پاک کی محبت ہے، علی پاک کی محبت ہے، حسن حسین کی سیدہ طیبہ طاہرہ پاک کی محبت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اس گھرانے کی محبت نہیں، سین کعبہ میں بیٹھے رہیں، حرم کعبہ کا طواف کرتے رہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کھڑے رہیں۔ میرے نبی نے قسم اٹھا کر فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ کسی بھی بندے کا عمل اگر دیکھنا ہو اسے فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، مجھے قسم ہے، میرے نبی نے قسم اٹھائی، مجھے قسم ہے رب لم یزل کی جس کے قبضہ میں محمد عربی کی جان ہے، کسی بھی بندے کا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا جتنی دیر تک وہ آل محمد کا حق نہیں پہچانے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پینتالیس سوا لاکھ، نعرہ حیدری، نعرہ پینتالیس سوا لاکھ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حق کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ گویا مکے میں بیٹھ جا کے مدینے میں بیٹھ جا، شوق نجات لے کے تو سینے میں بیٹھ جا، بچنا ہے گر تلات میں میدان حشر سے، تو اہل بیت حق کے سفینے میں بیٹھ جا۔ ماسالو اہل بیتی ماسالو سفینت نوح من راکی بہا نجا ومن تخلف عن کا حالکا۔ یہ پنجتن پاک کے گھرانے کی غلامی ایسی معتبر ہے، ہم غلام اسی غلامی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے کول تیاروں کچھ بھی نہیں، لج پال پریت نبھائی پھر دے، اللہ جیون بچڑے زہرا دے، گندے مندیاں نو گل لائی پھر دے، اسی ڈب جاندے کدی بچ دے نہ، چھلا مٹ سخی ترائی پھر دے، سارا فیض شاکر نسبت دا جڑا لوگ ہتھاں تے چائی پھر دے۔ یہ تو اس گھرانے کے نوازنے کی بات ہے، نصیب جگانے کی بات ہے، کرم فرمانے کی بات ہے۔ میں آپ ہم سب کوثر کے جام کی تمنا رکھتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے، کوثر کی ساری تمنا رکھتے ہیں جام پانے کی، حوض کوثر پر جانے کی، لیکن یہ میرے نبی سے پوچھئے کوثر کا جام کہاں سے ملے گا، دینے والا کون ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ آپ راوی ہیں، میرے نبی نے یہ فرمایا، علی صاحب حوضی یوم القیامتی، کل قیامت کا دن ہوگا، میں تمہیں کوثر کے جام کا پتہ
اور جس کے ہاتھوں سے تمہیں کوثر ملے گا وہ بتاتا ہوں. کل قیامت کے دن میرا علی میرے کوثر کا مالک ہوگا. اب میں اور آپ علی پاک کی بارگاہ میں کوثر لینے کے لیے جائیں. اللہ نہ کرے آپ آگے سے یہ نہ کہیں دنیا میں تو مجھے مانتا نہیں تھا، اب کس منہ سے کوثر لینے آیا ہے. اس لیے دنیا میں علی پاک کو پہچانے، حسنین کریمین کی پہچان رکھیں، اور حضور غوث پاک کے گھرانے کی غلامی. پوری کائنات میں ولی قیامت تک آتے رہیں گے، ابدال، اوتاد، کلندر، کتب آتے رہیں گے، لیکن ساری دنیا کے قیامت تک آنے والے جید بڑے بڑے ولی، کتب، ابدال، کلندر ایک جگہ پر محبوب سبحانی غوث اعظم عبد القادر جیلانی وہ تنہا اپنی جگہ پر ہے. اس لیے کہ ولی سارے شان والے، محبوب سبحانی ایک ہے، قطب ربانی ایک ہے، وہ حضور غوث اعظم. کل قطب یطوف بالبیت سبن وان البیت طائف بخیامی. ہر ولی کعبے کے ساتھ چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے. میں عبد القادر جیلانی ہوں، غوث اعظم ہوں، میری شان یہ ہے کعبہ خود میرے خیمے کا طواف کرتا ہے. انل جیلیو محیو دین اسمی والامی علی راسی جبالی. میں جیلانی ہوں، محیو دین میرا نام ہے. میری عظمت و کرامت کے جھنڈے ہر پہاڑ کی چوٹی پر دیکھو. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اس لیے ہم اپنی ان نسبتوں پر اللہ کا کروڑہ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمت اللہ علیہ کی غلامی، آپ کی نسبت کریم عطا فرمائی. اپنی اس خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور نماز کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، تہجد کے بعد، نوافل کے بعد جب بھی اللہ توفیق دے دعا مانگنے کی، اپنے مرشد کامل کا واسطہ پیش کیا کریں. مرشد کامل کا واسطہ پیش کریں گے تو اللہ بھی ہم پر مہربانی فرمائے گا. اس لیے مرشد کامل کا صدقہ، مرشد کامل کا واسطہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طلب کیا کریں. اسی میں نجات ہے، اسی میں بقا ہے. زندگی عارضی ہے، دنیا فانی ہے، ایک سانس آئے دوسری سانس کا کوئی بھروسہ نہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم مجھے دنیا میں 3 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. صحابہ نے عرض کی آقا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے نبی نے یہ فرمایا، ایک صبر کرنا، دوسرا شکر کرنا، تیسرا اللہ کا ذکر کرنا. یہ 3 چیزیں ہمارے اندر سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، ہم ان چیزوں سے محروم ہیں. یہ 3 چیزیں مضبوطی کے ساتھ جب ہم تھامتے ہیں، اس پر گرفت کرتے ہیں، تو یہ مرشد کامل کی مہربانی سے، ان کے وسیلہ سے یہ عطا ہوتی ہے. اس لیے نماز پڑھا کریں، اللہ کے ذکر سے محبت کریں، مرشد کامل کے ہر فرمان کو اپنے لیے نجات کا، رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھیں. اپنے نبی کے نام کے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، درود و سلام بھی محبت سے پڑھتے ہیں، میلاد کی محفلوں کو بھی سجاتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے اس فرمان پر عمل نہیں کرتے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو میرے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے، وہ نماز پابندی سے پڑھے. اور حضور غوث پاک نے یہ فرمایا، جو بے نماز ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. اس لیے یہ ہمارا حق بنتا ہے اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرے، وہ اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن مقدس کی تلاوت کرے. ہم خود بھی نماز باجماعت مسجد میں پڑھیں. اللہ رب العزت کی رضا کو اپنے دامن مراد میں سمیٹے. جتنا ہو سکے اپنے مرشد کامل کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا شکر ادا کریں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب پیر میاں وارث علی قادری صاحب کو، جنہوں نے آج کی اس پاک محفل کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری رحمت اللہ علیہ پیران پیر پوترا کا صدقہ
حضرت پیر میاں برکت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور پیر میاں وارث علی قادری صاحب کو اللہ تبارک و تعالی مزید برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ آپ تمام پیر بھائیوں کو اللہ رب العزت اپنے مرشد کامل کی غلامی کا صدقہ اپنا اور اپنے نبی کا خصوصی قرب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔